کربلا میں سب لٹ گیا. آپ کو پتا ہے سب 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی کربلا میں. ٹھیک ہے, کربلا کے بعد 3 دن تک پھر کربلا میں رکے رہے. ٹھیک, کتنے دن ہو گئے بھائی؟ بولو بھائی. 6 دن ہو گئے. دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11 محرم ہی کو لٹا پٹا قافلہ کوفہ گیا. تو چلے 3 دن نہ پکڑتے ہوئے وہ روایت کو چھوڑ کر 1 دن پکڑے. 11 محرم کو کتنے دن ہو گئے بھائی؟ 4 دن ہوئے بھوک پیاس کو. بولو بھائی. آپ کہو گے تو میں بڑھوں گا نا آگے. آپ نے اپنی مرضی سے کہلوا لیا جو عنوان کہلانا تھا, اب میری مرضی کا بھی سنیں. کتنے دن ہو گئے 11 محرم کو؟ کتنے دن؟ کوفہ جانے میں 3 دن اور لگ گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن. 7 دن ہو گئے, نہ کھانا ہے نہ پانی. یزیدی پانی دیتے ہیں, خاندان نبوت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہارا پانی نہیں پینا. وہ کھانا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تمہارا کھانا نہیں کھانا. اب لٹا پیٹا قافلہ کوفہ پہنچا. اس میں سیدہ زینب کو اور سیدہ سکینہ کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا, اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ. پھپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ. سیدہ زینب کو جانتے ہیں, امام حسین کی بہن تھی. اور سیدہ سکینہ 7 سال کی ننھی سی شہزادی ہے. کس کی؟ امام پاک. آپ نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے جب محرم بیان ہوتا ہے تو سیدہ سکینہ کی بالیاں جب نوچی تو سیدہ نے سوچا کہ یتیم پر مسلمان پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یتیم پہ رحم کرتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک ہے یتیم جب روتا ہے تو عرش ہلتا ہے. تو سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچ رہا تھا ایک شخص, تو کہا کہ مجھ پہ رحم کرو, میں یتیم ہوں. اور یتیم بھی کس کی؟ حسین کی یتیم, نبی کے بیٹے کی یتیم. تو سننے والے نے سنا تو رحم کرنے کی بجائے منہ پہ تماچے مارے گا, تو حسین کی یتیم ہے. یہ ہوا. چادریں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں, چادریں تک چھین لی گئی, خیمے جلا دی گئی. سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا. بڑے کے ساتھ چھوٹے کو اس لیے باندھا گیا تاکہ بڑا صحیح سے بیٹھے تو چھوٹوں کی گردنیں اکڑ جائے, اور چھوٹوں کا خیال کرے تو بڑوں کی گردنیں اکڑ جائیں. اب یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ جا رہا ہے. کوفہ میں داخل ہوا تو اعلان ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیدوں کو لا رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا لے رسول کو لا رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا مدینے والوں کا قافلہ آ رہا. انہوں نے کہا کچھ لوگ تھے جو لٹیرے تھے, رستے میں مال لوگوں کا لوٹتے تھے, ہم نے ان کو مار ڈالا. ان کے مردوں کو مار ڈالا اور ان کے بچوں کو اور بیویوں کو کنیزے بنا کر ہم لا رہے ہیں, قیدی بنا کر. کوفہ والو چلو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لٹیرے کے بچے اور بیویوں کا تماشا دیکھنے چلو. تو سارے مرد کوفے کے بازار میں آ گئے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. جب عورتیں چھتوں پہ چڑھی, کتنے دن کی بھوک تھی سیدہ سکینہ کی؟ کتنے دن کی؟ 7 سال کی بچی روزہ نہیں رکھ پاتی. ہمارے آپ کے بچے بھی 7 سال کی عمر میں روزہ جو رکھتے ہیں, ابا پانی دے دو, اماں پہ. میری بیٹی ہے 7 سال کے قریب اس کی عمر پہنچ رہی ہے, رمضان شریف میں روزہ رکھتی ہے تو کہتی ہے بھوک لگی ہے, ابو بھوک لگی ہے, تھوڑا سا کھلا دو. تھوڑا سا کھانے سے تھوڑی روزہ ٹوٹتا. بچے ایسے ہوتے. میں سوچتا ہوں 7 سال کی عمر میں بچے 12-14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ امام حسین کی شہزادی. علی کے گھر میں پیدا ہونا آسان ہے, امام حسین کے گھر میں پیدا ہونا آسان ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. 7 دن ہو گئے, سکینہ کے پیٹ میں, شہزادی سکینہ کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں, کچھ نہیں گیا ہے. اور کوفہ والے تماشا دیکھنے کے لیے, کوفہ والے تماشا دیکھنے. کوفہ میں مولا کائنات برسوں رہ چکے تھے, تو مولا علی کی کچھ تربیت تھی. مولا علی نے کہا تھا کہ قیدیوں کو کھانا پینا دو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا, ثواب دے گا. قیدیوں کو کھلانے کا بڑا ثواب ہے.
تو لوگوں نے روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنا کر جو اونٹوں پہ شہزادیاں بیٹھی ہوئی تھی ان پہ روٹیاں پھینکی اور پھینک کر کے کہا یہ صدقہ ہے، صدقہ، یہ صدقہ ہے، کھا لو، صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، کھا لو۔ تو جب روٹی شہزادی سکینہ کی گود میں گری 7 دن کے بعد، 7 دن کی بھوک کے بعد، میرے بھائی 7 دن کے بعد نہیں، اگر 2 دن کے بعد بھوکے کو چائے ملتی ہے تو بڑے بڑے متقی لوگ یہ پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے آئے، لیکن شہزادی سکینہ کی گود میں جب 7 دن کے بعد روٹی آئی اور کہنے والے نے کہا یہ صدقہ ہے، تو شہزادی سکینہ نے پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں ہم تو نبی کی اولاد ہیں نا، ہم اہل بیت ہیں، ہم پہ صدقہ حرام کیا ہے نانا جان نے، تو کیا 7 دن بھوکے رہنے کے بعد آل رسول پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ اور امام حسین کی یہ تربیت کی تربیت، 7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ شہزادی روٹی اپنی گود میں لے کر کہتی ہے کہ نانا نے تو صدقہ حرام کیا نا، تو 7 دن بھوکے رہ کے ہم پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ سیدہ زینب کہتی نہیں بیٹا، ہم تو راہ عزیمت کے مسافر ہیں، 7 دن کیا 70 دن کے بعد بھی ہم نے صدقہ نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد غیرت زینب پکار کر کہتی کوفہ والو ہمیں پہچانو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں، ہم صدقہ لٹانے والے لوگ۔ اللہ، اب کھیری والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، صدقہ صرف آل رسول پر حرام ہے، دوسروں پر تو حلال ہے نا؟ تو صرف آل رسول پہ حرام ہے، دوسروں پر حلال ہے، تو جو دوسروں پہ حلال ہو آل رسول پہ حرام ہو وہ پاک صدقہ آل رسول 7 دن کے بعد بھی نہیں کھاتے، اور وہ سود جو سور سے زیادہ گندا ہے، تم حسینی ہو کر اور حسینی کہلا کر اور علی والے کہلا کر سود کے دھندے کیسے کرتے، سود کیسے کھاتے، لوگوں کا قرضہ لے کے ہڑپ کیسے کر لیتے ہو، لوگوں کی چیز چرا کر ہڑپ کیسے کر لیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم علی والا ہونے کا ڈھونگ مچا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب کھلے گا تو پتہ چلے گا نام علی کا تھا، کردار یزید کا تھا۔ اس لیے آج کی اس محفل میں سیدوں کو، علماء کو، بزرگوں کو گواہ بنا کر توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی طلب کر لو کہ آج کے بعد ہمارا قدم حرام کی طرف نہیں اٹھے گا، آج کے بعد ہم کبھی کسی سے اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں مانگیں گے، آج کے بعد ہم کسی کا قرضہ لیں گے ادا کریں گے، آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔